بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت، کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اور آیت الکرسی جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، کیا اجر و ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول احمد مجتبیٰ احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے مجھے فطرانہ کے غلے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں غریب ہوں اور حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تمہارا رات کا قیدی کہاں گیا، کہ اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت اور کہا کہ غریب ہوں، اس کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو اسے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ چور پھر آئے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ چور پھر آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور بال بچے والا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چور نے سخت محتاجی اور بال بچوں کی شکایت کی تو مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں انتظار میں تھا اور وہ چور آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کروں گا، اور ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں پھر نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس چور نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تجھے ایسے کلمات یعنی وظیفہ سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم آرام کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ صبح تک اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ تو فاصبحت فقال لی رسول اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اس چور نے مجھ سے کہا، تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو، جانتے ہو وہ چور کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اس چور کو نہیں جانتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اے ایمان والو، اس حدیث پاک سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اور جبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ چور کل پھر آئے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ آنے والا اور چوری کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔
اور یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتا ہے، اور جو رات بھر ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر ایمان رکھنے کی توفیق اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ شریف کی برکت کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنے کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، کہ اس کی برکت یہ ہوگی جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی اور ادب سے پڑھا اس شخص کی بخشش ہوگی۔ بیٹے نے قرآن پڑھا تو باپ کی بخشش ہو گئی۔ وہ عظیم والدین، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی نیک اولاد دنیا پر چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت ہر نماز میں قرآن میں دعا کرتی رہتی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدیہ ولی والدیہ ولی والدیہ، اور وہ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر لگا کر جاتے ہیں، جو ان کے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگاتے ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر تھا تو دیکھا کہ قبر والے پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ چند قدم آگے تشریف لے گئے اور رفعت حاجت سے فارغ ہو کر پھر آپ واپس تشریف لائے اور اسی قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے، تو اس قبر پر رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی عذاب نازل ہو رہا تھا اور اب اس قبر میں نور ہی نور ہے اور رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا، اے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص بڑا گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس لڑکے کو مدرسے بھیجا گیا۔ استاد نے اس لڑکے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، ہمیں حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ہمارے اسلاف پہلے کے مسلمان باعزت کامیاب تھے، اس لیے وہ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، اور اس لڑکے کو مدرسے بھیجنے سے کیا عظیم اللہ پاک کی رحمت ہوئی۔ کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، ہر میدان میں فتح و ظفر، کامیابی، کامرانی نے ہمارے بزرگوں کے قدم چومے، اور آج ہم ہیں کہ یہود و نصارہ مشرکین کے قدموں میں پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ذلت اور رسوائی ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے، کفار و مشرکین ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہم ان کی حکومتوں میں غلام بنتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، ایک دوسرے کی برائی غیبت میں لگے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف معمولی سی بات پر ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔ آؤ سب مل کر توبہ کریں اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یقین رکھیں کہ وہ دن دور نہیں کہ کامیابی، کامرانی پھر ہمارے قدم چومے گی۔ درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، ورق تمام ہوا اور مدحہ باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔